الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أقري أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة أزبة الماء وأنها قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواہ الترمذی وصححہ البانی. محترم سامعین و ناظرین، آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ایک ایسے مختصر عمل کے بارے میں جانیں گے جس کو کرنے کی وجہ سے ہم اور آپ اور ہر مسلمان، ہر مومن اس کو کرنے کی وجہ سے اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے جنت میں شجر کاری کر سکتا ہے، درخت لگا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسراء کی رات، معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دیجیے گا اور انہیں خبر دے دیجیے گا کہ جنت کی جو مٹی ہے بڑی اچھی ہے اور اس کا پانی بڑی میٹھی ہے اور اس کے جنت میں شجر کاری کی جا سکتی ہے، درخت لگایا جا سکتا ہے. اس کلمے کو پڑھ کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اگر آپ نے میرے ساتھ ان الفاظ کو دہرایا تو یقیناً آپ کا بھی ایک درخت جنت میں لگ جائے گا. محترم سامعین کرام، اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شجر کاری کر رہے تھے، درخت لگا رہے تھے. وہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں اس دنیا میں درخت لگانے سے بہتر شجر کاری کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان الفاظ کو پڑھ کر جنت میں درخت لگا سکتے ہو، شجر کاری کر سکتے ہو، اور وہ کلمات یہی ہے جو آپ کے سامنے پڑھے گئے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ مختصر سے 4-5 کلمات ہیں، اگر ان کو ہم دن و رات میں 10 مرتبہ پڑھے، 100 مرتبہ بھی پڑھ لے تو اللہ رب العالمین کا فضل اتنا وسیع اور عریض ہے کہ ہر بار پڑھنے کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت میں ایک درخت کو لگا دے گا. محترم سامعین کرام، جنت میں درخت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا، جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا کہ جس کا سایہ اتنا زیادہ ہوگا کہ ایک بہترین گھوڑا جس کو پال پوش کر بڑا کیا جائے، اس کو موٹا تگڑا کیا جائے اور صحت مند ہو،
اس گھوڑے کو اگر اس کے سائے میں دوڑایا جائے تو وہ 100 سال تک تیز رفتاری کے ساتھ اگر دوڑے تب بھی اس کے سایہ کو وہ طے نہیں کر سکتا، اس کے سایوں کو دوڑ کر وہ ختم نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے جنت کی خصوصیات۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جو بھی درخت ہوگا اس کے جو جڑ ہوں گے وہ دونوں جڑ ہوں گے سونے کے ہوں گے، من الذہب، سونے کے ہوں گے۔ تو جنت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو پیڑ پودے ہوں گے، درخت ہوں گے، ان کے سائے بے شمار تا حد نگاہ تک پھیلے ہوں گے، ان کے جو جڑ ہوں گے تو ان کے جڑ سونے کے ہوں گے، اور بھی بے شمار خصوصیات ہے۔ آج کا درس کا جو مطلب اور خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے چند ذکر و اذکار کر کے اس دنیا میں اپنے نام کے درخت کو جنت میں لگا سکتے ہیں، تو یقیناً ہمیں اس عمل کو کرنا چاہیے۔ بڑے ہی بہترین اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس امت کو تلقین کی ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اس کے امت، یہ ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں شجرکاری کرے۔ پھر سے آپ کو وہ الفاظ یاد کرانے کے لیے دہرا دوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بہترین اذکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً ان الفاظ کے ذریعے جنت میں شجرکاری کرنے، پیڑ پودے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے کے جو بھی اسباب ہے، اعمال ہے، ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔